أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ سورہ اخلاص قرآن کریم کی 112 نمبر کی سورہ ہے. اس کے اندر 4 آیتیں ہیں اور یہ پوری سورہ توحید کے بیان پر مبنی ہے، اس پر مشتمل ہے. اس میں خالص توحید کا بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے سورت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے نام سے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اس سورہ کا شان نزول کیا ہے سمجھنے کی بات ہے. اصل کعب ابن اشرف یہودی، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ آپ ہم کو اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے کہ آخر وہ ہے کیسا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ کن صفات کا مالک ہے. تو یہ اس نے درخواست کی. حدیث میں ہے صف لنا ربکا، اپنے پروردگار کی آپ ہم سے صفت بیان کیجئے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ دستور بہت زیادہ تھا کہ اپنا نسب لوگ بیان کریں کہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. اور عرب کے اندر نسب کا اتنا زیادہ رواج تھا کہ وہ لوگ جب گھوڑا خریدتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ اس کا نسب کیا ہے. اونٹ خریدتے تھے تو اس کا نسب معلوم کرتے تھے اور ان کا قوت حافظہ بھی بڑا زبردست تھا. تو جو لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے نسب کی حفاظت کرتے تھے، اپنے نسب کی حفاظت کرتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرانا شروع کیا تو ان لوگوں نے اللہ کا نسب معلوم کرنا چاہا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، وہ کس قبیلے و کس خاندان کے ہیں. تو انہوں نے کہا کو کفار مکہ و مشرکین عرب نے انسب لنا ربک یا رسول اللہ، کہ آپ جو ہے بیان کیجیے ہم سے کہ آپ کے پروردگار کا نسب کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے عامر بن طفیل، یہ بہت سمجھدار آدمی تھے، بہت سمجھدار تھے مکہ والوں کے درمیان میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھیجا. مشرکین نے کہا کہ جا کر کہو کہ آپ نے ہماری جماعت کے ٹکڑے کیے، ہمارے معبودوں کو برا کہا، اپنے آبا کے دین کی مخالفت کیا. اگر آپ کو مال کی کوئی ضرورت ہے تو ہم آپ کو مال دے کر مکہ کا سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے، اور اگر آپ کو جنون ہے کوئی، ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک سے ایک جو ہے پھونک جھاڑ کرنے والے لوگ ہیں، ہم آپ کی پھونک جھاڑ کروا دیں گے تو آپ کا جنون ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ تبلیغ کے کام سے، اللہ کے تعارف سے آپ کسی حسین عورت کو چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے تو مکے میں اور حجاز میں جو سب سے حسین جمیل عورت ہوگی ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے. یہ عامر بن طفیل بات کرنے کا انداز ان کا بڑا اچھا تھا، اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، نہ مجھ کو مال چاہیے، نہ عورت چاہیے، اور نہ مجھ کو مکہ کی سرداری چاہیے، اور نہ مجھے کوئی جنون ہے کہ
کہ جس کے لیے تم میرا علاج کراؤ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو پھر عامر بن طفیل نے کہا کہ اچھا آپ جس کی طرف بلاتے ہیں اس کی صفت تو بیان کیجئے، وہ ہے کون؟ کس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں؟ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس خاندان کا ہے، یہ سب آپ بتائیے۔ تو یہ جب ساری باتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، فانزل هذه السورہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی صفت بھی بیان کی ہے، اپنا نسب بھی بیان کیا ہے، دونوں چیز بیان کی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت کیا بیان کی؟ 2 صفت بیان کی ہے یہاں پہ، اور بہت زبردست ہے۔ ایک تو فرمایا میں احد ہوں، اکیلا ہوں، کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے سوا، اکیلا خالق ہوں۔ اور عربوں کو اسی بات سے چڑ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مکہ کے اندر 360 خدا بنا رکھے ہیں اور پھر بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی اتنے اللہ مل کر، اتنے خدا مل کر ہماری ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتا پھرتا ہے کہ ایک اللہ سب کچھ کر دے گا، سمجھے آپ؟ انما الہکم الہ واحد۔ تو ان کو بڑا تعجب اس پر ہوتا تھا، تو اسی ہی کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، فقط احد هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے بارے میں بڑی اچھی تعریف کی ہے، بہت سی تعریف کی گئی ہے، بہت سی تعریف کی گئی ہے صمد کی۔ اور امام راضی فرماتے ہیں، شیخ التفسیر ہے، کہ جتنی بھی تفسیر بیان کی گئی ہے صمد کی سب صحیح ہیں، لیکن سب سے جامع تفسیر یہ بیان کی گئی ہے جو سب سے صحیح ہے کہ جس ذات کی دنیا والوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ صمد ہے۔ دنیا کے لوگوں کو جس کی ضرورت پڑتی ہے وہی کیا ہے؟ صمد ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو، سمجھے آپ؟ کتنا ہی بڑا بڑا مرض ہو، اور اس مرض کے لیے کتنے ہی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا آپ انتخاب کر لیجئے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا، اور جب مریض اچھا ہونے والا نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر خود ہی کہتا ہے اب اس کو لے جاؤ، اب اس کو کیا کرو؟ لے جاؤ۔ پھر آگے بولتا ہے بھگوان کے سہارے لے جاؤ، غیر مسلم ڈاکٹر بولتا ہے بھگوان کے سہارے لے جاؤ، اور جو مسلم ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے بھروسے لے جاؤ۔ تو ڈاکٹر بھی آخر میں اپنی تمام تدبیر سے عاجز ہو کر کیا کہتا ہے کہ اب اس مریض کا مالک کون ہے؟ معالج کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور مریض کا جو تیماردار ہوتا ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ کا یا ماں کا علاج کرا رہا ہے، یا ماں باپ اپنے بیٹوں کا یا کوئی کسی کا علاج کرا رہا ہے، اس کو تیماردار بولتے ہیں۔ تو تیماردار بھی اسپتال سے اپنے مریض کو یہ لے کر کہہ کر آتا ہے کہ اب اللہ ہی شفا دیں گے۔ کون شفا دے گا؟ اللہ ہی شفا دیں گے۔ تو یہی ہے اللہ الصمد، یہی ہے اللہ الصمد، کہ ہر آدمی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ تو ایسی ہستی جس کی ضرورت سب کو پڑتی ہے، ایسی ہستی جس کی ضرورت سب کو پڑتی ہے وہی صمد ہے، اور کوئی صمد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صمد کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ آپ کی عبادت نہ کرے تو آپ کی توحید میں اور آپ کی تعظیم میں کوئی فرق آئے گا؟ آپ کیا کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اور تمام مخلوق جمع ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ آج سے اللہ کی ہم عبادت نہیں کریں گے، تو یاد رکھو کہ میری چراگاہ میں ایک جانور ہے جس کو میں کہوں گا کہ ان سب کو ایک لقمہ بنا کے نگل جائے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا جو ان سے زیادہ میری عبادت کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کی طاقت کا کہ ساری مخلوق کو اللہ کا ایک جانور جو ہے لقمہ بنا کے کھا جائے گا، کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا، میں نے سنایا تھا کہ میں اپنی رعایا کی دعوت کروں، تو انہوں نے دعوت کے بارے میں سوچا، لوگوں سے مشورہ کیا کہ پہلے کس مخلوق کی دعوت کریں، شیر کی کریں، چیتوں کی کریں، جنگل کے جانوروں کی، یا جو ہے دریا کی جو ہے جانوروں کی کریں، یا انسانوں کی کریں، یا جناتوں کی کریں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے دریا کے کنارے دسترخوان لگائیے، جتنی بھی دریا ہے یہاں سے وہاں تک، اور جو ہے مچھلیوں سے شروع کریے آپ دعوت۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بہترین بادشاہ تھے، چرند پرند ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسی سلطنت کسی کو نہیں دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا اور جو ہے اعلان کیا کہ سمندر کی مچھلیاں پہلے آئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کریں۔ تو ایک مچھلی آئی اور مشرق سے مغرب تک دسترخوان پہ جو کچھ تھا سب چن لیا ایک لقمے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھلی نے کہا کہ حضرت اور کچھ ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، میں کسی کو نہیں کھلا سکتا، یہ آپ کی ذات ہے جو کھلاتی ہے، اور خدا کی قسم کوئی کمانے والا اور کوئی بزنس مین ایک لقمہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کھا سکتا، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، وہی کھلاتا ہے۔ لقمہ اٹھانے کے لیے آدمی بڑھتا ہے اور گر جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب سنا رہے تھے کہ ایک شخص دسترخوان پہ بیٹھا، اس نے پہلا لقمہ لیا اور گلے میں پھنس گیا، نہ وہ لقمہ گیا نہ دسترخوان میں جتنے باقی لقمے تھے وہ گئے، اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اللہ کا اتنا بڑا نبی، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام سے مچھلی نے کہا کہ سلیمان، آج تمہاری دعوت کی وجہ سے میں بھوکا رہ گیا، ورنہ روز میرا پروردگار اس طرح 3 لقمے کھلاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے، تو یہ ہے اللہ الصمد، کہ ہر ایک کو جس کی ضرورت پڑتی ہے، مچھلی کو بھی خدا کی ضرورت، ہر جانور کو، زمین و آسمان کو، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی محتاج نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے دنیا کے انسانوں تم سب خدا کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ جو اللہ ہے وہ سب سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ فاطر میں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنی 2 صفت یہاں پہ بیان کی خاص، ایک احد اور ایک صمد۔ احد کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیصلے میں، ہر کام کو کرنے میں اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور صمد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ذرہ اور کوئی مخلوق اس کی محتاجگی سے بے نیاز نہیں ہے، سب اس کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ صفت بیان کی گئی، جو لوگ کہہ رہے تھے صفت بیان کیجئے، پھر جو لوگ کہہ رہے تھے نسب بیان کیجئے، اس کا جواب ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے،
تو جب وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کا نسب کہاں سے چلے گا؟ نسب تو چلتا ہے خاندان سے نا. تو اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا نسب کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ بے نسب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. لیکن یہ انسان ایسا نڈر ہے اور ایسا یہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے کہ کفار مکہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کو کس کو کہا بیٹیاں ہیں؟ فرشتوں کو. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کفار مکہ کا، مشرکین کا سب کا جواب دے دیا لم یلد ولم یولد میں، کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو اللہ کے نہ بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اس نے صاف کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو کہتے ہیں برابری کو. تو اللہ کے برابر پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے برابر کوئی ہو جائے تو پھر اللہ ہی کہاں رہ گیا؟ اللہ تو وہی ہے جو کسی کے برابر میں نہیں ہے اور نہ اس کے برابر میں کوئی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے نیاز ہے. اور سنتا انسان بھی ہے، سنتا اللہ بھی ہے، دیکھتا انسان بھی ہے، دیکھتا اللہ بھی ہے، بولتا انسان بھی ہے، بولتا اللہ بھی ہے. لیکن اللہ کے بولنے اور اللہ کے دیکھنے اور اللہ کے سننے میں بہت بڑا فرق ہے. انسان بیک وقت 2-3 لوگوں سے زیادہ کی بات نہیں سن سکتا اور نہ سب کی بات سمجھ سکتا ہے، اور جب تک زور سے نہ بولا جائے تب تک وہ سن نہیں سکتا. اگر ہم آہستہ سے بولیں گے تو ابھی آپ لوگ کہیں گے ذرا زور سے بولیے مفتی صاحب، تب سننے میں آئے گا. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ بیک وقت دنیا میں جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر اس سے دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کی دعا سنتا ہے. اس مسجد میں جتنے لوگوں نے جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا اور جو کچھ کہا اللہ نے سب کی سنا اور سب کا جواب دیا. جس کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ کرے گا. تو وہ سننے میں یکتا ہے، وہ ایسا سنتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اچھا فرماتی ہیں کس طرح اللہ سنتا ہے. کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی. جب کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے تو دوسری عورتوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ سنیں کیا کہہ رہی ہے، کہیں ہمارا بھی شوہر تو ایسا نہیں. تو یہ ایک فطرت بھی ہوتی ہے. یہاں حضرت عائشہ تو دوسری وجہ سے سن رہی تھی، وہ تو اس لیے سن رہی تھی کہ یہ کیا کہتی ہے اور میرے پیغمبر اس کا کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور میں کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں صاف سن نہیں پا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب سوال سنا اور پھر جواب نہیں دیا، خاموش تھے. ابھی وہ چند قدم بس مڑی ہی تھی، چند قدم بھی نہیں چلی تھی وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت لے کر بھیجا. پارے 28 سے شروع ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں کان لگا کر سننا چاہتی تھی، نہیں سن پائی، اور وہ خدا جو عرش پر تھا اس نے سن لیا اور حضرت جبریل کے ذریعے جواب بھی دے دیا کہ یہ حکم ہے. زہار کا حکم وہ پوچھ رہی تھی کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کیا ہے. زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے ماں کی طرح ہو اور نیت کرے طلاق کی، تو وہ جو ہے اپنے شوہر کی یہ شکایت کر رہی تھی. اس کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، اللہ نے سن لیا اور فوراً بھیجا. اور ایسا کئی موقع پر ہوا.
ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا، اس غرض سے آ رہا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کریں گے۔ بیٹا اپنے باپ کو ستاتا بہت تھا، تو وہ راستے میں اشعار گنگنا رہا تھا۔ وہ بوڑھا باپ درد سے پریشان ہو کے اشعار گنگنا رہا تھا من میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے واسطے سے وہ اشعار سنا دیے جو وہ اپنے من میں گنگنا رہا تھا۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بڑے میاں، جو شعر تم گنگنا رہے تھے ذرا سناؤ۔ اب وہ ہکا بکا، ابھی تو وہ زبان پہ ہی نہیں لائے تھے، من میں تھا، جیسے شعراء بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سننے والے ہیں کہ اگر کوئی من میں بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو سن لیتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور انہ یعلم السر واخفی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ سارے اندھیرے میں، اندھیرا ہوتا ہے نا، جب آپ رات میں سوتے ہیں تو اندھیرا کر کے سوتے ہیں، ہر طرح کا اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اس اندھیروں میں لوگوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وہ اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ پاتے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جو دیکھنے والا ہے اس کے جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ جیسا سننے والا ہے اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفت میں کوئی کبھی شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد۔ تو اللہ کی ذات جو ہے سب سے بڑی ہے اور سب سے بے نیاز ہے۔ اب اس کے بعد اب جو ہے اس کی کچھ فضیلت سن لیجئے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن ہے، یعنی تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو تہائی قرآن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تہائی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 3 بار قل هو اللہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک بار پڑھ لے مان لیجیے تو 10 پارے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہو گیا۔ ہاں 3 بار پڑھ لیا اور کہا پورا قرآن ختم، تراویح نہ سنیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب میں ہے ایسا۔ حقیقت میں تو آپ کو قرآن ختم کرنے کے لیے پورے 30 پارے پڑھنے پڑیں گے، اور تراویح میں پورے 30 پارے کیا کرنے پڑیں گے؟ سننے پڑیں گے۔ ہاں، اور ایک جگہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کثرت سے جو ہے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ کیا فرمایا؟ وجبت۔ لوگوں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد پوری سورہ 10 مرتبہ پڑھ لی، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے، ایک محل۔ تو حضرت عمر فاروق یہ سن کر کہنے لگے پھر تو ہم جنت میں بہت ڈھیر سارے محل بنا لیں گے، یعنی خوب کثرت سے پڑھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام تمہارے اس پڑھنے سے زیادہ ہے، یعنی جتنا بھی پڑھو گے اس کے پاس محل بنانے کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، زمین اس کے پاس جنت میں بہت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو 7 زمین ہے یہ پہلے آسمان کے آگے ایسے ہی ہے جیسے ایک چابی کا چھلا یا 1 روپے کا سکہ، اتنا چھوٹا ہے۔ پھر یہ سب ایسے ہی کرتے کراتے 7 زمین 7 آسمان اور سب کچھ مل کر اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہی ہے جیسے 1 درہم پڑا ہو کسی بڑے میدان میں۔ قرآن میں ہے نا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی میں سما جاتے ہیں آسمان بھی اور زمین بھی، کتنی بڑی اس کی کرسی ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو کوئی کتنا ہی پڑھ لے اللہ کے ہاں محل بننے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور
امام راضی نے اس کے 20 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات آپ کو سنا دیں، حدیث کی ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ لوگ پریشان ہیں، آج کل تنگ دستی کا شکار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں بہت غریب ہوں اور بڑی تنگ دستی کا مجھے سابقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی ہے تو اس کو سلام کرو، اور اگر نہیں ہے تو خود کو سلام کرو، اور قل هو اللہ احد پڑھو، یعنی سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ۔ اس آدمی نے اس پر عمل کیا تو چند روز میں اس پر اتنی وسعت ہو گئی کہ وہ پڑوسیوں کو بھی غلہ اور راشن دینے لگا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ سب عمل ہے، علاج ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک صحابی، ایک جماعت آپ نے بھیجی، سریہ بھیجا، اس میں ایک صحابی ایسے تھے جو ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یہ ایسا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ پوچھا کیوں محبت ہے؟ کہا اس میں توحید کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ سمجھے آپ؟ لہذا سورہ اخلاص سے ہم لوگ کیا کریں؟ محبت پیدا کریں، اور اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اور اس کو جو ہے کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد